السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک و صالح بنائیں۔ آپ جانتے ہیں اولاد کو نیک و صالح بنانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 4223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کیے ہوئے کاموں کا اسے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے سوائے 3 کام کے۔ اگر وہ 3 کام کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ پہلا کام صدقے جاریہ کر گیا ہو، دوسرا ایسا علم چھوڑ گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا ایسی اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں تو اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ آج ہم اور آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، اسے بہت بڑا دولت مند بنانا چاہتے ہیں، چاہتے کہ ہمارا بیٹا دنیا میں عزت سے رہے۔ تو ذرا غور کریں، اگر ہمارا بیٹا دنیا کے اندر چین و سکون سے زندگی گزار بھی لے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں پھینک دیا جائے تو کیا اچھی بات ہے؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے اسے آپ نیک بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیں، اس کے بعد اسے کچھ بھی بنائیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن اسے نیک بنائیں، صالح بنائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے اور آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کو نیک و صالح بنانے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھنا اٹھانا، تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔